الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک عوام الناس کا خوف ہے، ایک صالحین کا ہے، ایک کاملین کا ہے، اور وہ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی ہے۔ بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف کیوں ہونا چاہیے اور یہ کیسے پیدا ہوگا۔ خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی کی اذیت سے ڈرے، یعنی کہ اس بات سے ڈرے کہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی اذیت نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ پہنچ جائے، جیسے آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، اور مجھے ہلاک کرنے والے جانوروں سے ڈرتا ہے، ظالم انسان سے ڈرتا ہے، اور چوروں سے ڈرتا ہے، بدماشوں سے ڈرتا ہے، دھوکے بازوں سے ڈرتا ہے۔ تو ایک تو یہ والا خوف ہے، یہ والا خوف اللہ تبارک و تعالی سے معاذ اللہ مطلوب نہیں ہو سکتا۔ ایک خوف ہوتا ہے کسی کی عظمت کو جان کر کے، اس کے احسانات کا ادراک کر کے، کوئی آدمی اس نے احسان کیا اور اس کے احسانوں کا دماغ میں استحضار ہے اور اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے، اور محسن سمجھنے کی وجہ سے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ ایک یہ والا خوف ہے، جس طریقے پر آدمی اپنے باپ سے ڈرتا ہے، جس طرح باپ کوئی اذیت تھوڑے ہی پہنچائے گا، باپ کوئی اس کو ہلاک تھوڑے ہی کرے گا، لیکن پھر بھی آدمی اپنے والد سے غلطی کرتے ہوئے ڈرتا ہے یا غلطی کرنے کے بعد ڈرتا ہے۔ اور اس ڈر کی وجہ یہ ہوتی ہے، شروع میں تو وہ عوام الناس والا خوف ہوتا ہے، جب تلک بچہ ہوتا ہے جب تلک تو یہ خوف ہوتا ہے ابو ماریں گے، لیکن جب تھوڑی تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے، جب کامل بنتا ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ابو ناراض ہو جائیں گے۔ کیا اگر سلیم الطبع اور فرما بردار، اگر کوئی نافرمان اولاد ہے اور ناہنجار ہے، اس کی تو بات چھوڑ دیجیے، لیکن اگر سلیم الطبع اولاد اور فرما بردار اولاد ہے تو وہ اس بات سے ڈرتی ہے کہ ابو ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کوئی ایسا کام کرنے سے ڈرتا ہے کہ جو ابو ناراض ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو کی عظمت اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہی خوف مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالی کا، کہ اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت دل کے اندر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا ڈر ہو۔ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کوئی دشمن تھوڑے ہی ہے، معاذ اللہ اللہ ظالم تھوڑے ہی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ہلاک تھوڑے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، جتنا والدین اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے ڈرا جائے، اس کے احسانات کو سوچ کر کے ڈرا جائے۔ جب تک اس کے احسانات میں غور نہیں کرے گا،
تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر پیدا رہے. باپ کو تو جانتا ہے روزانہ ابو جب کام پہ سے آتے ہیں مٹھائی لے کر کے آتے ہیں, گھر بنا کر کے دیا ہے, شادی کی ہے, کھانا کھلاتے ہیں, روزانہ ساری میری آرام و آسائش کا انتظام کرتے ہیں, یہ ساری چیز سامنے ہے تو اس کی عظمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس کی عظمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو روزانہ, اس کے اوپر اتنے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزانہ نازل ہوتے ہیں, لمحہ بلمحہ نازل ہوتے ہیں, کہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے احسانات میں غور نہیں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پر غور نہیں کرتے ہیں, لہذا اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں, اور جب اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اس کی عظمت دل کے اندر پیدا نہیں. جب تک اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اس کی عظمت دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک نہیں پہچانیں گے, جب تک دو چیزوں میں غور نہیں کریں گے, ایک تو اس کی قدرت کے اندر, ایک اس کے احسانات کے اندر, اس کی نعمتوں کے اندر. آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے دسترخوان پر, گھر والوں نے کھانا پکا دیا, دسترخوان بچھا دیا, اس نے لا کر کے سارا سامان مہیا کر دیا تھا, گھر والوں نے کھانا تیار کر دیا, یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ روٹین کا حصہ ہے, اور میں نہ کماتا تو مجھے نہ ملتا, اور یہ نہ پکاتے تو نہ کھانا ملتا. لیکن اگر اس کے اندر غور کرے تو اپنی بھی بے بسی کا احساس ہو جائے گا, اور گھر والے جو پکا کر کے سامنے رکھنے والے ان کی بھی بے بسی کا احساس ہو جائے گا. اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو تو یہ کھانا یہاں تک کے آنے کے باوجود, سامنے آنے کے باوجود, ہاتھ میں اٹھا کر کے منہ میں دے دینے کے باوجود, اندر پہنچنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو یہ کھانا جو اس کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے, جو جس کھانے میں اس کے لیے غذائیت ہے, جس کھانے میں اس کے لیے طاقت رکھی ہوئی ہے, جس کھانے میں اس کے لیے پروٹین, یہی ایک لقمہ اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کام کرنا چھوڑ دے. اللہ نے ایک خودکار نظام دے رکھا. جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر دو نالیاں ہیں, ایک نالی سے تو کھانا آتا جاتا ہے, پانی آتا جاتا ہے, غذا اندر آتی ہے, اندر جاتی ہے. ایک نالی ہے سانس کی نالی, جس نالی میں سے سانس اندر آتا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جب یہ کھانا یا پانی اندر جاتا ہے تو اس کے اوپر آٹومیٹک ڈھکن لگ جاتا ہے جو سانس والی نلی ہے. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اس ڈھکن کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں اور کھانے یا پانی کا کوئی چھوٹا سا ذرہ اس نالی میں چلا جاتا ہے, آنکھ لال, منہ لال, کھانسی, برا حال ہو جاتا ہے, آنکھ سے پانی, ناک سے پانی, برا. وہ ایک ذرہ چلا جانے سے تھوڑا سا, ذرا غور کریں. اور اگر یہ سارا لقمہ چلا جائے اس نالی کے اندر تو کیا حال ہوگا آدمی؟ گیا, ختم, کچھ نہیں بچے گا پھر. اور یہ مستقل ہو رہا ہے, یہ روزانہ ہو رہا ہے, اور ایک لقمہ نہیں ہے کہ بھائی ایک بار کھانا ہے چلو احتیاط سے کھا لیں گے. روزانہ کتنے کتنے لقمے کھا رہا ہے, روزانہ کتنے کتنے لقمے کھا رہا ہے, اور یہ خودکار مشین کام کر رہی ہے. یہ لقمہ یہاں تک کیسے پہنچا یہ تو ایک لمبی داستان ہے, وقت اجازت نہیں دے رہا. آپ غور کر کے دیکھ لیں, اگر ایک آدمی چاہے اپنے بلبوتے پر, چاہے وہ بادشاہ وقت ہو, چاہے وہ کتنا بھی بڑے سے بڑے اقتدار کا مالک ہو, جاہو حشم کا مالک ہو, روپے پیسے والا ہو, طاقت والا ہو, ہنر والا ہو, وہ اس ایک لقمے کو اپنے بلبوتے پر تیار نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس نظام کے ذریعے آسانی سے ہر انسان تک یہ لقمہ پہنچ رہا ہے.
اور پھر یہ لقمہ اندر جانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خودکار مشینوں کا کتنا محتاج ہے، کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد اطمینان سے پھر پانی پی لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فریج نے ٹھنڈا کر کے ہمیں پانی دیا، بیوی نے نکال کر کے بوتل میں سے گلاس میں ڈال کر کے دے دیا اور ہم نے پی لیا، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ لیکن یہ پانی یہاں تک پہنچنے میں کتنا بڑا نظام کار فرما ہے، اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ کہاں ہے پانی؟ پینے کا پانی انسان کا کہاں ہے؟ سارا سمندر میں ہے اور وہ سارا کا سارا کھارا پانی ہے، سارا کا سارا کھارا پانی ہے۔ لیکن اس کھارے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک پلانٹ لگایا، بادل جاتے ہیں سمندر کے اوپر، وہاں سے پانی کو لے کر کے آتے ہیں اور پھر اس میں اللہ نے ایسی خودکار مشینیں لگا دی کہ وہ پانی جو بادل میں آتا ہے اس کی سارا کھارا پن وہیں چھوٹ جاتا ہے اور وہ صرف میٹھا بن کر کے آتا ہے۔ اور پھر پانی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بادلوں کے ذریعے سے اوپر سے برساتے ہیں۔ اللہ نے اس کو باقاعدہ قرآن کے اندر فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ کبھی غور تو کرو کہ یہ پانی کا نظام، جو پانی تم گھٹا پی جا رہے ہو، یہ کیوں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، کھانے کے درمیان اللہ کا شکر ادا کرو، کھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو، پینے سے پہلے اللہ کا نام لو، پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ آخر یہ کیوں؟ تاکہ یہ استحضار رہے کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال نہ ہوتی تو ایک گلاس پانی پینے کا انسان محتاج ہے، ایک گلاس پانی پینے کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ۔ ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ بڑھا کر کے ہمیں غور و فکر کی دعوت دے دی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتے کہ روزانہ بارش ہونے لگتی، سارا نظام معطل ہو، درہم برہم ہو جاتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ بھائی پانی اتار دیا، کوئی اکٹھا کر کے رکھ لو، سارے سال کا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اتنا برسا دیتے اللہ کے جب برسنے پہ آ جاتا تو دے بارش کیا ہوتا؟ طوفان آ جاتا اور یہ ہو جاتا کہ جی بھائی 2 تاریخ کو برسے گا، بھائی چاند کی 1 تاریخ کو برسے گا، اس کے بعد نہیں برسے گا تو پھر بھی نظام خراب۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ضرورت کے وقت بقدر اتارا ہے اس کو آسمان سے، اور پھر اس کا ذخیرہ بنایا، اور ذخیرہ بنا کر کے پھر وہ تمہیں اس طریقے پر کیا کہ تم اس ذخیرے کو نہیں کر سکتے تھے اکٹھا، اور اگر کرتے تو تمہارے لیے یہ انتظام کرنا، یہ انتظام بھی ہم نے کیا، پہاڑوں پر برسا کر کے جما دیا، اور جما کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ندیوں نالیوں کی شکل میں بہ کر کے یہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اور پھر ایسی جہاں ندی اور نالے نہیں جا سکتے ہیں وہاں اللہ نے یہ انتظام کیا کہ زمین کے اندر پائپ لائن بچھائی، کہیں بھی آدمی کنواں کھودتا ہے، نل کھودنے لگاتا ہے، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین کے اندر بھرا ہوا نہیں ہے، یہ وہ جو وہاں پہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسا کر کے ذخیرہ کر دیا، وہاں سے اللہ نے جو زمین کے اندر رگیں بچھا رکھی ہیں، پائپ لائن قدرتی بچھا رکھی ہے، ان کے ذریعے سے آتا ہے، ہم کنواں کھودتے ہیں، اس کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انسان کر سکتا تھا؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کا تو کیا ہے، پانی کو تو اگر ڈال دو تو وہ نیچے کی طرف جائے گا، یہ اس کی خاصیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روک رکھا ہے، جتنا تم کھود سکتے ہو بس اتنا کھود کر کے نکال لو۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پر بھی قادر تھے کہ نیچے ہی چلا جاتا رہتا، تمہاری دسترس سے باہر ہو جاتا۔ تو ہم نے یہ انتظام کیا تمہارے لیے، تم جو پی کر کے گھٹا گھٹ کر کے ختم کر دیتے ہو، اور نہ پینے سے پہلے ہمارا نام لیتے ہو، اور نہ پینے کے بعد ہمارا شکر ادا کرتے ہو، کہاں سے ہماری عظمت تمہارے دل کے اندر پیدا؟ کہاں سے ہماری بڑائی تمہارے دل کے اندر؟ کہاں سے ہماری عظمت کا احساس ہوگا تمہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات پر غور کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کو
सोचना चाहिए, ये जो मैं खा रहा हूँ, ये जो मैं पहन रहा हूँ, ये जो मैं सांस ले रहा हूँ, ये जो मैं पी रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है कि अगर इंसान चाहे अपने बलबूते पर हासिल नहीं कर सकता है, ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। और ये ऐसे ऐसे इनाम हर कदम पर आदमी महसूस कर। इंसान अगर अपने सिर्फ बदन के अंदर वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर अल्लाह तबारक व तआला की अजमत की निशानियां देखना चाहता है तो इंसान अपने जिस्म के अंदर देख ले, वो उसके जिस्म के अंदर बहुत सारी चीजें गवाही देने वाली बन जाएंगी जो अल्लाह तबारक व तआला की अजमत का इदराक दिला। ये इंसान का जहन बनाया, आंख बनाई, नाक बनाई, कान बनाए, हाथ बनाए, जिसके आंख नहीं उससे पूछो। हमें तो कदर नहीं है आंख की, हमें पता ही नहीं कि हमें ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है जो हमें मिला है। लेकिन जिनको नहीं मिला उससे पूछो इसकी कदर। एक उंगली किसी की कट जाए उसको पता चल जाता है कि इस उंगली की क्या कदर है। और फिर अंदर का खुदकार निजाम, खाना जाता है उसको हजम करता है, या अंदर का निजाम उसको हजम करता है, उसमें से जो जायद है उनको बाहर करता है, जो इंसान की जिस्म की जरूरियात की चीजें हैं वो इंसान के जिस्म में तहलील करता है। ये सारा का सारा निजाम आखिर ये कौन कर रहा है? ये रूटीन का हिस्सा है। जब तक इसमें गौर नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत दिल के अंदर पैदा नहीं, जब तक इसमें गौर नहीं करेंगे, हम तो ये समझते हैं कि बस ये सब चल रहा है अपने आप, कुछ नहीं हो रहा, ये तो दहरियत है, अपने आप हो रहा है। एक मोमिन का काम है ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में गौर करे। अल्लाह तबारक व तआला की जब कुदरत के अंदर गौर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को सोचेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की अजमत दिल के अंदर पैदा होगी। और जब अजमत दिल के अंदर पैदा होगी तो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ भी दिल के अंदर पैदा हो। और अगर वही जानवरों वाली जिंदगी गुजारते रहे, एक मोमिन का अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आयतें, अपनी निशानियां बतला करके, अपनी कुदरत की अलामतें बताकर हर जगह फरमाया, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं, सोचने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं, नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। लेकिन हम गौर तो करें अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के अंदर गौर तो करे। वही सब कुछ रूटीन का हिस्सा समझ, दुकान पे जाएंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और दुकान पे जाकर के जब मिलता है तो उसे अपना हुनर समझता है, अपने बलबूते पर समझता है। उसके अंदर ये नहीं सोचता कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला का इस रोजी के मुझ तक पहुंचने में कितना बड़ा निजाम कार फरमा है। कभी इस पर गौर नहीं करता। जब तक इस पर गौर नहीं करेगा अल्लाह की अजमत दिल के अंदर पैदा नहीं होगी। और अगर अजमत बिन अजमत नहीं, जब तक अल्लाह को पहचानेंगे नहीं तो फिर उसका खौफ कहाँ दिल के अंदर पैदा होगा। अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह की अजमत दिल के अंदर पैदा करने के लिए गौर व फिक्र किया करें। हर चीज के अंदर गौर व फिक्र किया करें, अपने खाने में, पीने में, रहने में, सेहत में, बीमारी के अंदर, अपने काम के अंदर और अपने आज़ाओ जवारे की सलामती के अंदर। अगर कहीं थोड़ी सी चोट लग जाए, कहीं थोड़ा सा कोई अज़्म मुअत्तल हो जाए तो कितना परेशान हो जाए। ये सब चीजें गौर करने की है। चोट लगी, जाकर के डॉक्टर के पास पट्टी बंधवा ली और बस हो गया काम। ये सोचे कि ये चोट जरा सी जो लगी है, ये थोड़ी सी चोट अगर बहुत बड़ी होती तो ये बहुत बड़ी होकर के मेरे लिए कितनी अज़ियत का सबब होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रोजाना इसी रोटेशन से गुजार करके मुझे महफूज रखा है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी कुदरत है। ये तमाम की तमाम चीजें हैं, इन्हें 20 मिनट में समझाया नहीं जा सकता। बहरहाल अल्लाह की कुदरत और अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात में जब जितना गौर करेंगे उतना ही अल्लाह तबारक व तआला की